شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے قبل کے بزرگ ہیں۔ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ اپنے وقت کے سراپا بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ دیکھو مجھ پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اسی آیت کے تحت اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کے تحت۔ تو شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تم جہنمی ہو اور میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، اور ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ پھر مریدین سے کہا کہ جب کبھی بھی شیطان تم کو وسوسے میں ڈالے اور یا تم سے شیطان کا مقابلہ ہو اور شیطان تم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے تو کبھی اس سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا، کبھی اس سے باتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر شیطان سے بحث و مباحثے کی اجازت ہوتی تو اللہ رب العزت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی تمہیں شیطان بہکائے، جب بھی تمہارے دلوں میں غلط خیالیاں پیدا ہو، وسوسے پیدا ہو، کوئی گندی باتیں تمہارے ذہن میں دوڑنے لگے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگے۔ تو پھر اسی آیت کے اسی واقعہ کے تحت اور مشکات شریف کے مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے عجیب انداز سے سمجھایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے یہ اللہ رب العزت کا کتا ہے، اس لیے کہ بڑے انسان عام طور پر دنیا میں کتے پالتے ہیں، اپنے مال و زر کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں، اور بڑے انسان جب دنیا میں رہتے ہوئے بڑی بڑی قیمتوں کے کتے پالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا کتا بھی بڑا کتا ہے۔ یعنی وہ شیطان انسان کو بہکانے کا کام کرتا ہے، اور اس کو فلسفے کے ساتھ علماء نے سمجھایا ہے کہ اگر تم کسی بڑے آدمی کے یہاں جاؤ، کسی بڑے آدمی کے یہاں جس کا کاروبار اچھا ہے اور اس کا مال و زر بھی اس کے پاس کافی سارا جمع ہے، اس نے اپنے مال و زر کی حفاظت کے لیے ایک گیٹ پر کتا رکھا ہوا ہوتا ہے، اسے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اسے گیٹ پر رکھتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی آئے تو یہ شور کرنے لگے اور مجھے پتہ چل جائے۔ تو اگر تم اس کے مکان میں جانے لگو گے تو ظاہر ہے اگر آپ اجنبی ہوگے تو وہ کتا بھونکے گا، آپ کی طرف جو ہے کاٹنے کے ارادے سے بھونکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کتے کو ڈانٹنے لگو گے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کتے سے بحث و مباحثہ کرنے لگیں کہ جناب میں آپ کا مالک کا جو ہے جاننے والا ہوں، متعلقین ہوں، ان سے میرا تعلق ہے، اچھا خاصا وابستگی ہے مجھے ان سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس مکان مالک کو آواز دیں گے کہ فلاں صاحب ذرا باہر آئیے، آپ کا یہ کتا جو آپ نے دربانی کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ نے جو گیٹ پر رکھا ہوا ہے، اس کو ذرا سمجھائیے، یہ مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، مجھے اذیت دینے کے لیے دوڑ رہا ہے، آپ اس کو خاموش کرائیے تاکہ میں گھر کے اندر داخل ہو سکوں۔ تو اسی طریقے سے یہ کتا انسان کو اللہ رب العزت کے دربار پر جانے نہیں دیتا، اللہ رب العزت کے در پر جانے سے پہلے انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، خیالات ڈالنے لگتا ہے، گندی گندی سوچیں انسان کے اندر پیدا کرنے لگتا ہے۔ مثلا کوئی شرابی ہے تو اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ جناب آپ نے تو بڑی شرابیں پی ہے، آپ نے تو بہت ساری اپنی زندگی میں دنیا بھر کی بوتلیں آپ نے اپنے اندر جو ہے بٹوری ہیں، اور آپ نے باقاعدہ طور پر اپنی زندگیوں کو شراب کے نشے میں گزارا ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں رہتا تھا جب آپ شراب پی لیا کرتے تھے آپ کس کو گالی دے رہے ہیں، کس کے بارے میں آپ گندے الفاظ نکال رہے ہیں، کس کو آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ اب توبہ کرنے سے کچھ بننے والا نہیں ہے، یہ شیطان اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کی تو کوشش ہے نا کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار تک بندے کو پہنچنے نہ دے۔ تو علماء نے اس کا بہترین طریقہ لکھا ہے کہ جب ایسے معاملات بننے لگے اور شیطان تم کو اللہ رب العزت کے در سے دور کرنے لگے تو پھر اللہ سے دعا مانگنے کا انداز بدل لیجیے، پھر اللہ سے کہیے کہ اے اللہ یہ جو آپ کا کتا ہے یہ ہماری طرف اذیت دینے کے لیے ہم کو دوڑتا ہے، ہمارے ذہنوں میں گندے گندے خیالات ڈالتا ہے، آپ کی رحمت سے نا امیدی پیدا کرتا ہے، اللہ آپ اس اپنے کتے کو مجھ سے دور کر دیجئے۔ اور فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت سے اہتمام کرے۔